بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سچ کو جھوٹ کے پردوں میں مت چھپاؤ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ نیوز ایچ ڈی ٹی وی۔ میں ہوں ایس خان۔ فوڈ نیوز ایچ ڈی مختلف سرکاری اداروں کی کارکردگی اور ان کے ملازمین کے مسائل سے آگاہی فراہم کر رہا ہے۔ آج کا پروگرام محکمہ خوراک پنجاب کے فیلڈ سٹاف کے ان مسائل کی طرف نشاندہی کرے گا جو ہر سال فیلڈ میں درپیش آتے ہیں۔ انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر سال پیش آنے والے مسائل کا گزشتہ 50 سالوں سے حل تلاش کیوں نہیں کیا گیا۔ لمحہ فکریہ ہے اور ان مسائل پہ حکام بالا کو خصوصی توجہ دینی ہوگی۔ آج کے پروگرام کو ہم وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سردار عثمان بزدار صاحب کے نام کر رہے ہیں، کیونکہ جو مسائل آج ڈسکس ہوں گے اس میں سے بہت سے مسائل کا حل وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس موجود ہے۔ فیلڈ سٹاف محکمہ خوراک پنجاب ہر سال گندم کو سٹاک کرتا ہے، اور یہ گندم کا سٹاک گوداموں کے علاوہ اوپن فضا میں یعنی گنجیوں کی صورت میں بھی کیا جاتا ہے۔ گندم کو اوپن گنجیوں میں ذخیرہ کرنے کے لیے کچے تھڑے تعمیر کیے جاتے ہیں۔ ان کی تعمیر پنجاب میں 20,000 تا 25,000 روپے لاگت کے طور پر دیے جاتے ہیں، جبکہ ان کی کاسٹ پر کم از کم 40 سے 45,000 روپے خرچ ہوتے ہیں۔ محکمہ 20,000 تا 25,000 روپے دینے کے بعد ان میں سے 10% انکم ٹیکس بھی کاٹ لیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ رقم انتہائی کم ہو جاتی ہے اور ٹھیکیدار ناقص مٹیریل استعمال کرتا ہے، جس کے نتیجہ میں شکایات محکمہ خوراک کے فیلڈ سٹاف کی ہوتی ہے۔ جناب اعلیٰ، ایک تھڑا پر ڈنج یعنی توڑی تقریباً 70 من ڈالی جاتی ہے، جبکہ محکمہ 50 من توڑی الاؤ کرتا ہے۔ توڑی کے ریٹ میں بھی ہر سال پریشانی کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے۔ مارکیٹ میں گندم پرچیز کے سیزن میں 350 روپے سے 400 سوا 400 روپے من تک توڑی میسر ہوتی ہے، جبکہ محکمہ توڑی کی قیمت 200 روپے من یا 20,000 روپے لم سم ادا کرتا ہے۔ اگر توڑی کم ڈالی جائے تو گندم کے خراب ہونے کی یقینی چانسز موجود ہوتے ہیں، اس لیے فیلڈ سٹاف کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ گندم کے نیچے زیادہ سے زیادہ توڑی کو ڈالے تاکہ اس کی گندم محفوظ رہے۔ نمبر 3 پوائنٹ یہ ہے کہ اوپن جگہ پر لگائی گئی گنجیاں زیادہ دیر پا نہیں ہوتی۔ اوپن گنجی کی مدت 6 ماہ مقرر کی جائے۔ اس مدت میں ان گنجیوں کو ترسیل کروایا جائے۔ اگر گنجی کی مدت 1 سال ہو جائے تو لانگ سٹوریج کی صورت میں فی بوری 1 کلو گرام نقصان کے ازالہ کے طور پر ریبیٹ کیا جائے، یا گنجی کی نچلی سطح والی بوریوں کی گندم کو نیلام کروایا جائے۔ خالی بوریوں اور تھیلوں کو ڈی کلاس کیا جائے، کیونکہ فلور ملز مالکان ترسیل سینٹر سے نچلی تہہ والی گندم نہیں اٹھاتے۔ گنجی میں استعمال ہونے والی توڑی خراب ہو کر وزن کم کر دیتی ہے، لہٰذا اس کو پاسکو کے مطابق ریبیٹ 1/3 دیا جائے۔ نیکسٹ جو مسئلہ فیلڈ سٹاف کو درپیش ہوتا ہے وہ ہے گنجی میں استعمال ہونے والی کٹ کی مدت زیادہ سے زیادہ 2 سال مقرر ہونی چاہیے، کیونکہ کٹ کیپ اور ترپالین کوالٹی کے لحاظ سے معیاری نہیں آ رہی، اسی وجہ سے گندم خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ان کو ڈی کلاس کر دیا جانا نہایت ضروری ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ایکسپیرینس ہوا ہے کہ زائد المیعاد ڈیلٹا میتھرین دوائی اور اے پی گولیاں فیومیگیشن کے لیے استعمال کروائی گئیں، جن سے فیلڈ سٹاف کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ فیومیگیشن میں خرابی اسی وقت پیش آتی ہے جب زائد المیعاد دوائی کا استعمال کیا جائے۔ یہ پرچیز کمیٹی کا کام ہے کہ وہ انتہائی ذمہ داری سے کام لیا جائے، نہیں تو اس کا سارا نقصان سینٹر سٹاف کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ ملک میں اچانک بارش، طوفان اور سیلاب کی صورت میں
سینٹروں پر ہنگامی بنیادوں پر بند وغیرہ بنوائے جاتے ہیں جس کا خرچہ محکمہ ادا نہیں کرتا۔ یہ بھی سراسر زیادتی ہے۔ جناب وزیر اعلیٰ صاحب، ترپالوں کی مدت 4 سال کے بعد فوراً ڈی کلاس کر کے نیلام کروایا جائے۔ ابھی تک پنجاب میں 40% کٹ کیپ اور 40% ترپالیں ڈی کلاس استعمال ہو رہی ہیں، ان کو فوراً ڈی کلاس کروایا جائے۔ پنجاب میں زیادہ تر اضلاع میں تھڑا جات اور لپائی کے بل عرصہ دراز سے ادا نہیں کیے گئے، ان بلوں کو ادا کروانا بھی بہت ضروری ہے۔ ایسے گوداموں کا کرایہ جو گندم کے سٹاک کے لیے پرائیویٹ طور پہ حاصل کیے گئے ہیں، گزشتہ سال سے ان کا کرایہ بھی ابھی تک ادا نہیں کیا گیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ اندیشہ ہے کہ ممکنہ طور پہ رواں سال ان کو ہائر کرنے میں دشواری پیش آ سکتی ہے۔ لہٰذا اس مسئلے کے حل کے لیے ضروری ہے کہ فوری طور پہ ان اضلاع جہاں پہ پرائیویٹ گڈاؤنز حاصل کیے گئے ہیں ان کو کرایہ فوری طور پہ ادا کر دیا جائے۔ بالخصوص گوجرانوالا ڈویژن قابل ذکر ہے۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ گندم کی دیکھ بھال کے لیے سینٹروں پر جو عارضی چوکیدار تعینات کیے جاتے ہیں، ان کی نمبر 1 تعداد میں اضافہ کیا جائے، نمبر 2 ان کو ماہانہ ریگولر بنیادوں پہ افزانہ ادا کیا جائے۔ تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ چوکیداروں کو جو عارضی طور پہ رکھے جاتے ہیں، ان چوکیداروں کو 3 4 ماہ تنخواہ وصول نہیں ہوتی، جو اکثر اوقات فیلڈ سٹاف کے دستے گریباں ہوتے ہیں۔ کیا آپ وزیر اعلیٰ صاحب تصور کر سکتے ہیں کہ 3 ماہ جس غریب کے گھر ایک پیانی نہ جائے تو وہ صبر سے کام لے گا؟ اس سوال کو ہم آپ تک چھوڑتے ہیں۔ محترم وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سیکرٹری خوراک پنجاب، جناب ڈائریکٹر خوراک پنجاب، جناب ایڈیشنل ڈائریکٹر محترمہ شاہدہ پروین صاحبہ، آپ سے گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی پالیسی جو فیلڈ کے لیے بنائی جا رہی ہو اس میں فیلڈ سٹاف کی مشاورت لازم قرار دی جائے، کیونکہ فیلڈ میں جو مسائل فیلڈ سٹاف آپ کو بتائے گا وہ حقیقی اور زمینی مسائل ہوں گے۔ جو دفتروں میں بیٹھ کے مسائل کے حل کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں وہ کاغذی طور پہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن آن گراؤنڈ ان کی ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ محترم وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سردار عثمان بزدار صاحب، محکمہ خوراک پنجاب فیلڈ سٹاف کا درینہ مطالبہ ہے کہ ان کے بنیادی پے اسکیل کو نظر ثانی کی جائے اور ان کو موجودہ تقاضوں کے مطابق بڑھایا جائے۔ فیلڈ سٹاف کے جو موجودہ بنیادی پے اسکیل ہیں ان کی تفصیل یوں ہے: فوڈ گرین سپروائزر 9، فوڈ گرین انسپیکٹر 12، AFC کا بنیادی پے اسکیل 15، جبکہ فیلڈ سٹاف کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ فوڈ گرین سپروائزر کو گریڈ 12 کیا جائے، فوڈ گرین انسپیکٹر کو 14 اور اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر گریڈ 16 میں کیا جائے۔ محترم وزیر اعلیٰ پنجاب، آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہوں گا کہ 2008 میں جب وزیر اعلیٰ پنجاب جناب چودھری پرویز الہی صاحب تھے تو فیلڈ سٹاف کے گریڈ کو بڑھایا گیا۔ 2008 کے بعد اب 2022 جا رہا ہے، تقریباً 12 سال پہلے گریڈ بڑھائے گئے۔ اس کے بعد محکمہ خوراک فیلڈ سٹاف نے مختلف منسٹریز، مختلف سیکریٹریٹس اور مختلف متعلقہ اداروں میں کافی اپنے لیول پہ کوششیں کی، لیکن فیلڈ سٹاف گریڈ کو اپ کرانے میں ناکام رہا۔ اب جب کہ آپ کی گورنمنٹ موجود ہے اور آپ نے محکموں میں تبدیلی لانے کا عزم لے کر آپ تشریف لائے ہیں، اس لیے آپ کی گورنمنٹ سے فیلڈ سٹاف زیادہ امید لگا کے بیٹھا ہے کہ ان کے گریڈ آپ کی موجودہ گورنمنٹ میں ضرور بڑھائے جائیں گے۔ لہٰذا میں فیلڈ سٹاف کی استدعا آپ تک پہنچا رہا ہوں اور آپ سے امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ فیلڈ سٹاف کے مسائل پر ہمدردانہ غور فرما کر ان کی بہتری کے لیے احکامات صادر فرمائیں گے۔ نیز آپ سے گزارش یہ ہے کہ جس طرح مہنگائی کا گراف روز بروز بلند ہو رہا ہے، سرکاری ملازمین کا موجودہ سیلری میں گزارا تقریباً ناممکن ہے۔ اس لیے محکمہ خوراک پنجاب کے ملازمین کو اسپیشل الاؤنس جاری فرمایا جائے
تاکہ درپیش مسائل میں کچھ آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ یہ ریکویسٹ جو میں نے اپیل کی شکل میں محترم جناب وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب، سیکرٹری خوراک اور ڈائریکٹر خوراک صاحب کے سامنے رکھی ہے، اس میں پورے پنجاب کی کنسلٹ شامل ہے اور پورے پنجاب کے فیلڈ سٹاف کا درینہ مشترکہ مطالبہ یہی ہے جو آپ تک پہنچا دیا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ محکمہ خوراک پنجاب کے فیلڈ سٹاف کے مسائل کے حل کے لیے انتہائی سنجیدگی سے سوچ و بچار کرتے ہوئے ان کے حل کے لیے فوری حکم نامہ جاری فرمائیں گے تاکہ مستقبل قریب میں ہونے والی پرچیز کامیابی سے ہمکنار ہو سکے۔ پاکستان زندہ باد۔